آج کی ویڈیو میں ماورائی مخلوق کے بدلے کی ایک پراسرار کہانی۔ وہ حقیقت میں خوبصورت اور سراپا حسین تھی۔ کاروباری سلسلے میں اکثر میرا وقت سفر میں گزرتا، مگر اب بھی باوجود سفر کے میں پھر بھی سفر کر رہا تھا۔ لیکن اس بار جو سفر تھا وہ خاصا دلچسپ تھا، کیونکہ وہ یہ سفر تھا جسے ہم خوشبو کا سفر کہہ سکتے ہیں۔ محبت لفظ سے آشنا لوگ خوشبو کے سفر کی اصطلاح کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہوں گے۔ وہ ایک تھرڈ کلاس ڈبہ تھا جس میں دنیا جہاں کے عجیب عجیب طرح کے لوگ اپنی اپنی حیثیت سے بھیڑ بکریوں کی مانند اوپر تلے سوار تھے۔ ان میں قسمت کا مارا میں ایک غریب بھی تھا۔ لڑتے جھگڑتے اپنی مطلوبہ سیٹ پر پہنچا تو حیران رہ گیا، کیونکہ میری سیٹ پر بیٹھی تھی ایک دوشیزہ، اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ، سرخ اور سفید چہرہ، لمبی پلکیں، لمبے سیاہ بال اور ایک پھول جو اس کے ہاتھ میں تھا، جسے وہ پیار سے بڑے پیارے انداز میں سہلا رہی تھی۔ محترمہ، اگر آپ کو برا نہ لگے تو اپنی سیٹ چیک کر لیجئے، میں نے مودبانہ انداز سے کہا۔ چہرے کا رنگ گرگٹ کی طرح بدل رہا تھا۔ عمر تقریباً 23-24 کے لگ بھگ تھی اور وہ اکیلی تھی۔ میرے سوال کرنے پر ٹکٹکی باندھے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ محترمہ، آپ پیدائشی بہری گونگی ہیں کیا؟ یہ میری سیٹ ہے، یہ دیکھیے میرے نام ریزرو ہے۔ میں نے اسے اپنا ٹکٹ دکھایا اور سیٹ نمبر بھی بتائی۔ وہ اداس آنکھوں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے ایک لمحے کو اس کی نشیلی مگر اداس آنکھوں میں ڈوبتے درد کو دیکھا تو لرز گیا، خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے محترمہ، ٹھیک ہے، آپ سیٹ پر قبضہ رکھیے۔ ویسے آپ کی منزل کہاں تک ہے؟ مطلب کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے بڑے پرخلوص انداز سے پوچھا۔ میں نے اپنا بریف کیس ایک طرف رکھا اور اس سے باتیں کرنے لگا۔ جی، میری کوئی منزل نہیں ہے، بے منزل کی مسافر ہوں میں۔ جواب میں کرب اور دکھ تھا، ایک اندیکھا دکھ جو صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرانگی سے پوچھا۔ مطلب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک تنہا لڑکی اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو تو کہاں جائے گی؟ جواب پہلے سے بھی زیادہ کربناک تھا۔ میں سمجھ نہیں سکا۔ تم بنا ماں باپ کے تو اس دنیا میں نہیں اتری نا؟ کوئی نہ کوئی تمہارا رشتہ دار، بھائی بہن، کوئی عزیز کوئی تو ہوگا اس دنیا میں۔ کاش میرا بھی کوئی اپنا ہوتا جو میرے دکھ کو سمجھتا۔ اس کے جواب میں بہت درد تھا۔ محترمہ، آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان سخت ترین حالات میں جب آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تو آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کوئی تو منزل ہوگی آپ کی۔ میرے اس متوقع سوال سے وہ کسی سوچ میں پڑ گئی اور کافی وقت گزرنے کے بعد بولی، حقیقت تو یہ ہے کہ میں خودکشی کرنے جا رہی ہوں۔ مجھ سے نہ تو کوئی بیاہ کرے گا اور نہ ہی کوئی سچی محبت۔ جب کوئی ہے ہی نہیں تو مر جانا ہی بہتر ہے۔ اپنی عزت بیچ کر پیٹ بھرنے سے بہتر ہے غیرت کی موت ہی مر جاؤں۔ روز روز کے مرنے سے بہتر ہے ایک ہی بار مر جاؤں۔ آواز میں دنیا جہاں کا کرب چھپا ہوا تھا۔ اس کی بات پر اب میں چونکا۔ ویسے محترمہ، خودکشی تو اور بھی طرح سے کی جا سکتی ہے، پھر یہ سفر کے ساتھ اور جہاں جانے کا ارادہ ہے وہاں تک اپنے آپ کو گھسیٹنے کا کیا فائدہ؟ میں نے خاص منفرد انداز میں اس سے کہا۔ صاحب جی پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیجیے، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں، وہ بے تکے انداز میں بولی۔ عجیب بات ہے بھائی، کبھی مرنے کا شوق ہے تو کبھی تنہائی نے ان کو پریشان کر رکھا ہے۔ محترمہ معاف کیجیے گا، آپ پہلے ہی تنہا ہیں اور میں خدا نخواستہ آپ سے کسی قسم کا کوئی چکر نہیں بنا رہا۔ میرا مطلب ہے میں آپ کے پیچھے نہیں پڑ رہا، بس آپ نے میری سیٹ لی تھی اس لیے میں آپ سے اتنے سوالات کر رہا ہوں۔ صاحب جی سوری، میں نے کچھ غلط ہی کہہ دیا ہے، اصل میں مجھے خود کچھ سجھائی نہیں دے رہا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ آپ مجھے شریف انسان لگتے ہیں، پلیز آپ میری مدد کریں۔ وہ میری طرف التجائی نظر سے دیکھتی ہوئی بولی، وہ جی، اگر آپ مجھے اپنی رہائش گاہ تک لے چلیں اور چند دنوں تک مجھے اپنے گھر رہنے دیں تو آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی۔ تب تک میں اپنے لیے کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی، پلیز میری بات رد مت کیجیے گا۔ اپنی رہائش گاہ میں ایک لڑکی کا میرے ساتھ رہنا ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ مذہبی گھرانہ، ابا کی ڈانٹ سے تو بچپن کے عادی تھے، اب تو کسی ایرے غیرے کرتوتوں پر الٹا لٹکا دینے سے بھی گریز نہ کریں گے۔ محترمہ، یہ تو بہت مشکل ہے، دراصل میرا تعلق خالصتاً مذہبی گھرانے سے ہے، کبھی کسی غیر محرم کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔
آپ میری سیٹ پر براجمان تھی تبھی آپ سے الجھ پڑا۔ جہاں تک تعلق ہے آپ کی رہائش کا مسئلہ ہے تو اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ کیا وہاں چلی جاؤ گی؟ جی پلیز بتائیے۔ اصل میں میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ ایک دارالمان میں ذمہ دار ہیں۔ ایسی عورتیں جو بے سہارا ہوں انہیں وہ سیفٹی فراہم کرتے ہیں اور مختلف کام بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اگر آپ راضی ہوں تو بات کروں۔ میں نے حقیقت میں اپنے فضول اور کچرا دماغ سے صرف یہی ایک حل نکالا تھا۔ قطعاً نہیں، میں اگر یتیم خانے میں رہنا چاہتی تو یہاں کیوں آتی؟ پلیز آپ مجھے تھوڑا سا سہارا دیں تو اللہ بھی میرا ساتھ دے گا۔ ارے یہ آپ کیسی فضول باتیں کر رہی ہیں؟ میرے سہارا دینے سے اللہ آپ کو کیسے سہارا دے گا؟ ہاں اللہ سہارا دے تو انسان بھی سہارا بن سکتا ہے۔ وہ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اللہ مدد کرے تو بندہ مدد کر سکتا ہے۔ پلیز آپ میرا ساتھ دے دیں۔ دیکھیں مظلوم کی دعا اوپر تک جاتی ہے۔ آپ دنیا میں میرے کام آئے، میں آپ کی آخرت کے لیے دعا کروں گی۔ میں تھوڑا شک میں پڑ گیا کیونکہ ایک خاص چیز جو میں نے محسوس کی تھی وہ خاصی دہشت ناک تھی۔ جب بھی میں نے اللہ کا نام لیا تھا اس لڑکی کے چہرے پر تکلیف اور ناگواریت کے آثار نمودار ہوئے تھے۔ پھیکا پڑتا چہرہ، چہرے کی بدلتی کیفیت، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے اسے تکلیف ہو رہی ہو۔ استغفر اللہ، کم از کم ایک مسلمان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ خیر آگے چل کر معلوم ہوا کہ اس معصوم صورت دوشیزہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ اب وہ دوشیزہ آنسو بہانے لگی۔ اچھا محترمہ، اب تو لگتا ہے کہ آپ کی مدد کرنی ہی پڑے گی۔ بیچاری مظلوم ہے ابا، تبھی تو میں اسے اپنے گھر لے آیا ہوں۔ ابا پتہ ہے کیا واقعہ ہوا کچھ یوں کہ یہ بیچاری تنے تنہا اور کمزور عورت جب ٹرین کے ڈبے میں داخل ہوئی تو ایک غنڈے نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنا شروع کر دیں۔ ابا یہ ایک انتہائی ذلیل حرکت تھی، مجھ سے رہا نہ گیا اور 2-4 مکے اس غنڈے کو جڑ دیے۔ وہ ظالم وہیں ڈھیر ہو گیا۔ میں نے اس کو انسانیت کے ناطے بہن سمجھ لیا اور عزت سے سیٹ دے دی، ورنہ پتہ نہیں راستے میں اکیلی عورت کے ساتھ کیسا سلوک ہوتا۔ یہ تو شکر ہے اس وقت میں اسی ٹرین کے ڈبے میں موجود تھا جو معاملہ صاف ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے اپنی حقیقت بتائی کہ ان کے ابا اور اماں اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور یہ اکیلی ہیں۔ چلو بیٹا، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، مجھے تو امید نہیں تھی کہ تم اتنی ہمت پیدا کر لو گے۔ خیر بیٹی مناہل، جاؤ اس بہن کو ان کا کمرہ دکھا دو اور خوب اچھا اہتمام کرنا۔ ابا نے پہلی بار مجھے تعریفی نگاہوں سے دیکھا۔ میری بہن مناہل اسے کمرے میں لے کر چلی گئی۔ اس طرح اس مظلوم دوشیزہ کو اپنے گھر میں رہنے کی اجازت مل گئی۔ ابا بڑے نرم دل کے تھے، ایک مسئلہ تو حل ہو گیا تھا۔ محترمہ اب ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہنے والی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی حسین دوشیزہ نے دل کے دروازے پر اتنی زوردار دستک دی تھی کہ میرا دل ٹکڑوں میں تقسیم ہونے لگا۔ وہ دوشیزہ جس کا نام روبی تھا میری بہن مناہل کے ساتھ اوپر والے کمرے میں سیٹ ہو گئی۔ مناہل نے روبی کو اپنا ایسا دوست بنایا کہ اپنے خون کے رشتوں کو بھول گئی۔ نہ جانے اس میں کیا بات تھی کہ اس کو دیکھ کر ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جاتا تھا، میری طرح۔ انہی دنوں اماں میری شادی کا روک لگائے بیٹھی تھیں۔ مناہل اور میری چھوٹی بھابھی اماں کے ساتھ مل کر پلاننگ کر رہی تھیں۔ ایک عدد خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی کی تلاش برائے رشتہ ازدواج اپنی پوری آب و تاب بلکہ زور و شور سے جاری تھا۔ اماں کو میری ڈیمانڈ کے مطابق لڑکی ڈھونڈنی تھی۔ لڑکیاں تو بہت تھیں لیکن جو لڑکی مجھے ٹرین میں ملی تھی روبی، اس نے میرا دل جیت لیا تھا۔ پھر سب گھر والوں نے بھی اس کو پسند کیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جادو اور سحر تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا رہ جاتا، میرا جسم سرد لہروں میں اتر جاتا۔ اس کی باتوں میں شیرینی تھی۔ اس نے بہت جلد گھر کی ذمہ داری اٹھا لی، گھر کا کھانا خود بنانا شروع کر دیا، نوکروں کی چھٹی کروا دی۔ اماں ایک روز مجھے کہنے لگیں، فضل بیٹا، روبی بہت اچھی لڑکی ہے، بے سہارا بھی ہے، پڑھی لکھی بھی لگتی ہے اور سگڑ بھی ہے، پورے گھر کو چمکا کر رکھ دیا۔ میں تو کہتی ہوں کہ اسے ہی اپنی بہو بنا لوں۔ اماں نے کہا تو میرا دل دھڑک کے باہر آنے والا تھا، میرے دل کی خواہش جو پوری ہونے والی تھی۔ ابھی میں نے اپنی محبت کا اظہار روبی سے نہیں کیا تھا کہ اسی رات میں نے خواب دیکھا۔ وہ ایک بلی تھی جس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ میرا ہی کمرہ تھا۔ بلی دبے پاؤں میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا انداز پراسرار اور بھیانک تھا۔
جیسے ہی وہ بلی میرے بیڈ کے پاس پہنچی، اس کا اوپر کا دھڑ ناگن کا روپ دھار گیا اور پھر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ برآمد ہوئی۔ میں خوف سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرے کمرے میں اس وقت دوشیزہ روبی حقیقت میں موجود تھی اور میں خواب دیکھ رہا تھا۔ تم میرے کمرے میں؟ میں حیرت سے بولا، جی وہ مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی تھی، لیکن آپ سو رہے تھے۔ اچھا، وہ تو مجھے خوفناک قسم کا خواب آیا تو میں چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ میرے دماغ میں آدھی بلی اور آدھی ناگن کا دھڑ آ گیا۔ چلے ٹھیک ہے، وہ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ میں اس گھر سے جانا چاہتی ہوں۔ لیکن کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا کسی نے کچھ کہا تم سے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو سب بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال کرتے ہیں، لیکن بس مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں یوں آپ لوگوں کو تنگ کر رہی ہوں۔ نہ کوئی رشتہ ہے، نہ کوئی میرا آپ سے تعلق۔ ایسی بات ہے تو پھر میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ شادی اور مجھ سے؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو روبی، یہ صرف میری پسند نہیں بلکہ اماں بھی راضی ہیں، یہاں تک کہ ابا اور پورا گھر تمہارے سحر میں جکڑا گیا ہے۔ کیا تم راضی ہو میری بیوی بننے کے لیے؟ وہ مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت نظر آئی کہ میں نے ایک دم سے اپنی نظریں ہٹا لیں۔ دیکھیں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے اس کا فکرہ پکڑ لیا۔ کیا مطلب ہے شادی نہیں کرنی؟ میرا مطلب ہے ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سنبھلنے دیں۔ لیکن تم راضی تو ہو نا؟ وہ شرما گئی، چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی اور میرے دل میں لڈو پھوٹنے لگے۔ میری دلہن کی تلاش روبی تک آ کر ختم ہو چکی تھی۔ اماں نے ابا کو اپنی پسند سے آگاہ کر دیا۔ ابا نے بھی اس فیصلے کو سراہا۔ میری بہن مناہل اور روبی کی دوستی عروج پر تھی۔ مجھے اچھا لگتا تھا کہ وہ دونوں بہنوں کی طرح رہتی ہیں۔ میں دراصل یہی چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے گھر والوں سے مل جل کر رہے، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے ایک عجیب سی بات محسوس کی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اب میری بہن مناہل کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی ہے، کچھ الجھن میں ہے۔ نہ جانے ایسا کیا تھا جس نے مناہل کو پراسرار طور پر خاموش کر رکھا تھا۔ وہ کچھ بول بھی نہیں رہی تھی۔ بہرحال کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو مجھ سمیت سب کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ایک روز میں نے مناہل سے پوچھ ہی لیا کہ کیا بات ہے، تم اس قدر اداس اور پریشان کیوں رہتی ہو؟ بھائی، روبی جو نظر آتی ہے وہ ویسی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ بھائی، وہ انسان نہیں ہے۔ انسان نہیں ہے؟ آپ مجھے کچھ مزید وقت دیں بھائی، میں آپ کو ثبوت دوں گی اس بات کا۔ ارے تم کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ کسی ڈاکٹر کو چیک اپ کراؤ، تمہارا دماغ شاید کچھ الجھا ہوا ہے۔ نہیں بھائی، میں یہ سب کچھ ثابت کر دوں گی۔ اس بات کو ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک روز مناہل میرے کمرے میں بھاگی ہوئی آئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ روبی؟ مناہل صرف اتنا بول سکی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا۔ میں اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کرنے لگا۔ پانی کے چھینٹے مارنے پر بھی ہوش میں نہیں آئی۔ 2 دن تک اس پر بے ہوشی رہی۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے کہ یہ اچانک مناہل کو کیا ہو گیا ہے، آخر اس نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا اور روبی نے ایسا کیا کیا تھا۔ جب میں نے روبی سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مناہل اور میرے درمیان تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ جانے اس کو کیا ہو گیا ہے۔ جب مناہل ہوش میں آئی تو بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ وہ بلی، وہ سانپ، وہ انسان نہیں ہے، وہ جن ذاتی ہے۔ وہ ایک ایسی ناگن ہے جس نے میرے سامنے خود ایک لمبی سی عورت کی شکل اختیار کی تھی۔ اس کے بعد وہ ناگن بن گئی۔ وہ خوف میں باتیں کر رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بلی، ناگن، جن، یہ تو میں خواب میں دیکھ چکا تھا، لیکن خواب اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ اب ہمارے پورے گھر میں ایک عجیب سا ڈر پھیلا ہوا تھا۔ ہم سب جاننا چاہتے تھے کہ مناہل جو کہہ رہی ہے کیا وہ سچ ہے۔ اس سلسلے میں ایک عامل سے ملا۔ عامل کے پاس جا کر میں نے اپنی بہن کے ساتھ ہونے والا تمام واقعہ بتایا اور اس کو کہا کہ میری بہن بہت عجیب اور بہکی بہکی باتیں روبی سے متعلق کرنے لگی ہے۔ پھر میں نے عامل کو روبی سے ملاقات اور اس کو گھر لے کر آنے تک کا سارا واقعہ بھی بتا دیا۔ کیا میری بہن وہم کا شکار ہو گئی ہے یا پھر سچ میں جو وہ کہہ رہی ہے وہ حقیقت ہے؟ عامل نے مجھ سے کچھ وقت لیا۔
وہ مراقبے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے کہنے لگا کہ تمہاری بہن مناہل جو کچھ کہہ رہی ہے وہ سچ ہے۔ ٹرین میں تمہیں جو لڑکی ملی تھی وہ دراصل ایک ناگن نما جن ذاتی ہے۔ جن ذاتی ہے؟ ہاں، وہ ایک جن ذاتی ہے، اور وہ مسلمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے جب جب تم اللہ کا نام لیتے تھے تو اس کے چہرے پر بیزاریت آ جاتی تھی۔ دراصل وہ تمہارے پیچھے ہے۔ میرے پیچھے؟ وہ کیسے؟ میں نے تو اس سے پہلے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں، بس پہلی بار ٹرین میں ملاقات ہوئی تھی، میری سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہاں، وہ جان بوجھ کر تمہاری سیٹ پر بیٹھی تھی تاکہ تم اس سے ملو اور وہ تمہاری آنکھوں میں جادو کرے، تم اس کو پھر اپنے گھر لے آؤ اور پھر وہ بیچارگی کا اظہار کرے، تم اس سے شادی کرنے کی فرمائش کر دو۔ اب اس ناگن جن ذاتی نے تمہارے پورے گھر کو اپنے حصار میں لے لیا ہے۔ کیا تم نے کبھی کوئی عجیب و غریب بات محسوس نہیں کی؟ ہاں، میں جب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو بہت ہی عجیب لگتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دہشت طاری ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی محبت میرے دل میں گھر کیے ہوئے ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے اپنے گھر سے نکال دو، ورنہ تمہارا پورا مذہبی گھرانہ وہ تباہ کر دے گی۔ وہ شیطان ہے، شیطان، اس نے تمہیں اپنے جال میں پھانسا ہے، نکال دو اسے اپنے گھر سے۔ جب تمہاری بہن کو اس کا راز معلوم ہو گیا تو اس نے تمہاری بہن پر اپنا سحر پھونک دیا، اسی لیے تمہاری بہن بے ہوش رہی تاکہ وہ بولنے کے قابل نہ ہو۔ جس کمرے میں وہ رہتی ہے وہاں پر قرآن مجید رکھو، پھر دیکھنا کیا کمال ہوتا ہے۔ ہمارے گھر میں عجیب سناٹا اور پراسراریت تھی۔ وہ شام کا وقت تھا، مناہل اور روبی کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، لیکن آج کل مناہل نیچے امی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس پر ایک گہرا خوف چھایا ہوا تھا، عجیب سی حالت تھی اس کی، بہکی بہکی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی تھی۔ آج رات میں نے اس راز کو جاننے کے لیے مکمل تیاری کر لی۔ روبی کی غیر موجودگی میں نے پورے کمرے کا جائزہ لیا، مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اچانک دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اس سے پہلے ہی میں پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا، وہ مجھے دیکھ نہیں سکی تھی۔ اندر داخل ہو کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ واپسی پر ایک بلی باہر آئی جس کا اوپر کا دھڑ ناگن کا تھا، بالکل ایسا ہی جیسا میں نے خواب میں دیکھا تھا اور جیسا میری بہن بتا رہی تھی۔ اب ثابت ہو چکا تھا کہ روبی ایک ناگن نما جن ذاتی ہے جو بلی کا روپ بھی دھار لیتی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں شاید آ سکتی تھی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ مجھے پتا چل گیا کہ وہ اصل میں کیا ہے۔ عامل صاحب نے بتا دیا، اگر میری بہن مناہل پر اس کا راز نہیں کھلتا تو انجانے میں اسے اپنی بیوی بناتا اور پھر نہ جانے وہ ہمارے گھر میں کیا تباہی مچاتی۔ میں تو یہ سب کچھ سوچ کر ہی کانپ گیا۔ قرآن مجید میرے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی اصلی حالت میں آئی، عامل صاحب کے کہنے کے مطابق میں قرآن مجید لے کر اس کے سامنے آ گیا۔ میرے ہاتھ میں قرآن پاک دیکھ کر وہ پھنکاری، کیوں آئی ہو تم یہاں پر؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں تم مجھے انسان بن کر ملی؟ آخر کیا چاہتی ہو تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ تم نے میرے ناگ جن کو مارا تھا۔ میں نے؟ ہاں تم نے۔ سفر کرنے کا بہت شوق ہے نا تم کو؟ تم جنگل میں شکار کے لیے گئے تھے، وہاں شکار کے دوران تم نے ناگ کو مارا تھا۔ وہ ناگ نہیں، جن ذات تھا، میرا ہونے والا شوہر۔ تم نے میرے محبوب کو مار دیا، اس کا شکار کر دیا تم نے۔ میں بدلہ لینے کے لیے تم سے شادی کرتی اور پھر تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو برباد کر دیتی، لیکن تمہاری بہن مناہل میرے سامنے قرآن پاک پڑھ رہی تھی، اور بس اس کے بعد میں اپنی اصلیت میں آ گئی اور وہ مجھے جان گئی۔ لیکن افسوس کہ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کر سکتا، ٹھیک کہا، لیکن میرا اللہ ضرور کر سکتا ہے۔ یہ دیکھو قرآن پاک میرے پاس، میرے اللہ کی کتاب۔ میرے قریب نہیں آنا ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی۔ میرے منہ سے آگ نکلنے لگے گی اور تم جل کر خاک ہو جاؤ گے۔ کچھ نہیں کر سکتی ہو تم، کچھ بھی نہیں۔ میں اس کے قریب آتا گیا، جیسے ہی قرآن پاک کو میں اس کے وجود کے پاس لے کر گیا تو وہ جلنے لگی اور چیخنے لگی۔ ساتھ ہی میں اللہ کے کلام پاک کا ورد بھی کرنے لگا۔ وہ جل کر خاک ہو گئی، پھر اس خاک کو ہم نے باہر جا کر پانی میں بہا دیا۔ آج میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے وہ خواب نظر نہیں آتا اور میری بہن کو اس کا راز معلوم نہیں ہوتا تو نہ جانے آج ہمارا خاندان ہوتا بھی یا نہیں۔